السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو آج ایک ایسی کہانی بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل سے ناکامی کا ڈر ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ دنیا کے سب سے نامور سائنسدانوں میں سے ایک تھامس ایلوا ایڈیسن بہت ہی محنتی انسان تھے۔ ان کی پیدائش 11 فروری 1847 کو ہوئی تھی۔ بچپن میں ایڈیسن عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے۔ مثلاً جب انہوں نے چڑیا کو آسمان میں اڑتے دیکھا تو ان کے اندر بھی اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کیڑا مکوڑا کھاتی ہے۔ ایڈیسن نے کچھ کیڑے مکوڑے جمع کیے اور اس کا گھول بنا کر اپنے ایک دوست کو پلا دیا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بچپن میں انہیں یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ ایک کل ذہن بچہ ہے۔ اسکول سے واپس گھر لوٹ آئے ایڈیسن نے ماں سے کہا، ماں اب ہم اسکول کی فیس اور یونیفارم کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آج مجھے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ان سے کہنا تھا کہ کچھ دن کی مہلت اور دے دے۔ ایڈیسن نے اداس ہو کر بولا، وہ تو کہا تھا ماں، لیکن اسکول والے مانتے ہی نہیں۔ ماں کا من اداس ہو گیا، پھر کچھ سوچا اور دوسرے ہی پل جیسے کچھ مضبوط ارادہ کر لیا ہو۔ ماں بولی، ٹھیک ہے بیٹے، اب تم اسکول جانا بھی مت، میں گھر پر ہی تمہیں پڑھاؤں گی۔ اور ماں نے گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ ایڈیسن کے لیے اب گھر ہی اسکول تھا اور ماں ہی استاد۔ ماں اسے سیلف اسٹڈی کے ذریعے امتحانوں میں شامل کراتی رہی اور بیٹا امتحانوں میں کامیاب ہوتا رہا۔ بیٹے کی خود اعتمادی، محنت اور سچی لگن کے مطابق درجہ بدرجہ اوپری درجہ حاصل کرتے ہوئے یہی بچہ آگے جا کر سائنٹسٹ بنا۔ بچپن میں کل ذہن بچہ ہونے کے باوجود تھامس ایڈیسن نے کئی اہم ایجادات کی، جن میں بجلی کا بلب خاص ہے۔ بجلی کے بلب کو ایجاد کرنے میں انہیں کڑی محنت کرنی پڑی۔ ایک بار جب وہ بلب بنانے کے لیے کئی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، تبھی ایک لڑکی نے ان سے پوچھا، آپ نے قریب 1000 ایکسپیریمنٹ کیے، لیکن آپ کے سارے استعمال ناکام رہے، ساتھ ہی آپ کی محنت اور وقت بھی بیکار ہوا، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ اس پر انہوں نے کہا، میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے ہزاروں ایکسپیریمنٹ کر کے ایسے راستے نکال لیے کہ ان 1000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ میرا ہر ایکسپیریمنٹ بلب بنانے کے عمل کا حصہ ہے اور میں اپنی ہر کوشش کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ ایڈیسن نے اپنی پہلی لیبارٹری صرف 10 سال کی عمر میں بنا لی تھی۔ ان کی ماں نے انہیں ایک ایسی کتاب دی جس میں کئی سارے کیمیائی استعمال دیے ہوئے تھے۔ ایڈیسن کو یہ کتاب بھا گئی اور انہوں نے اپنے سارے پیسے کیمیکل پر خرچ کر کے یہ سارے استعمال کر ڈالے۔ ایڈیسن کو بچپن میں اپنے استعمال جاری رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پیسے کمانے کے لیے وہ ٹرینوں میں اخبار اور سبزی بیچتے تھے۔ جب ان کا کوئی استعمال پورا ہونے کو ہوتا تو وہ بنا سوئے لگاتار 4 دن اس استعمال کے ختم ہونے تک لگے رہتے۔ ساتھ ہی کام کرتے وقت کئی بار اپنا کھانا ہی بھول جاتے تھے۔ سال 1879 سے 1900 تک ہی ایڈیسن اپنی ساری تلاش پوری کر چکے تھے اور وہ ایک سائنسداں کے ساتھ ساتھ ایک امیر سوداگر بھی بن چکے تھے۔ ہونہار سائنسداں تھامس ایلوا ایڈیسن ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اتنے دنوں سے آپ سخت محنت میں لگے ہیں، اب تو کچھ دنوں کے لیے آرام کر لیجیے۔ ایڈیسن کو اپنی بیوی کی بات صحیح لگی۔ پھر انہوں نے تھوڑا سوچا اور کہا، تم ہی بتاؤ مجھے چھٹیاں منانے کہاں جانا چاہیے، کون سی جگہ آرام کے لیے اور گھومنے کے لیے اچھی ہوگی؟ یہ سن کر ان کی بیوی مسکرائی اور بولی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اتنی بڑی دھرتی ہے، آپ جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ ایڈیسن نے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، جانا مجھے ہے تو مجھے ہی یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں مجھے سب سے زیادہ سکون ملے؟ یہ سن کر ان کی بیوی خوش ہو گئی۔ ایڈیسن سوچنے لگے کہ چھٹی منانے کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں اچھی طرح چھٹیاں منائی جا سکے۔ شام کو بیوی نے پوچھا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ چھٹیاں منانے کہاں جا رہے ہیں؟ پھر جا کر ایڈیسن بولے، کل آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں چھٹیاں منانے کہاں جا رہا ہوں۔ اگلے دن ایڈیسن صبح اٹھے، جلدی اپنا کام نپٹایا اور تیار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی پسندیدہ اور سکون کی جگہ پرانی لائبریری کی طرف چل پڑے۔ اب اپنے شوہر کی پسند کو لے کر ان کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا یہ بھی چھٹیاں منانے کی کوئی جگہ ہے، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایڈیسن کچھ معاملوں میں کسی کی نہیں سنتے، اس لیے انہوں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس چھٹی والی جگہ پر ایڈیسن بلب بنانے میں کامیاب ہوئے، جس کی تلاش وہ کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ اپنی پرانی لائبریری سے نکل کر انہوں نے دنیا کو روشنی کا تحفہ دیا۔ ناظرین، کامیابی زندگی میں صرف اسی کو ملتی ہے جس نے جد و جہد کی، دوسری کامیابی اسی کو ملتی ہے جسے کسی نے متاثر کیا ہو۔ اور تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ایسی ہی شخصیت ہے جنہیں ان کی ماں نے ایک ذہنی معذور سے عظیم سائنسداں بنا دیا، اور آج پوری دنیا ان کے تجربے سے کچھ نیا کرنا چاہتی ہے۔ تھامس ایڈیسن کبھی ہار نہیں مانی۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور عام آدمی ہوتا تو وہ جلد ہی ہار مان لیتا، لیکن تھامس ایڈیسن نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ آخرکار ایڈیسن کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے بلب ایجاد کر کے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔
یہ تھامس ایڈیسن کا عقیدہ ہی تھا جس نے امید کی کرن کو بجھنے نہیں دیا اور پوری دنیا کو بلب دے کر روشن کر دیا۔ یہ ہے ایڈیسن کی حقیقت، جس سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ کسی بھی مقصد کی طرف بڑھایا گیا پہلا قدم ہی انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ ناکامی سے نہ ڈرنے والے کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔